بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کا حال۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کی ملاقات کا حال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ مکہ معظمہ سے تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص کرن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ سے نشینہ نے ان سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا۔ وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں کرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کے وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمراہ تھے۔ حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پہران عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ خاص آپ ہی ہیں، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ خاص آپ ہی ہیں، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی۔ صرف اویس کرنی رحمۃ اللہ نے عرض کیا، اے عمر فاروق، تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ اللہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس کرنی نے رحمۃ اللہ نے وہ پہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش نہیں دے گا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہران نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ نہیں مالک، ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی
آئی کہ ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ کا یہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ پر اللہ نے کہا، آپ رحمت اللہ نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو ایسے پیران میں دیکھا جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ سے فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے؟ قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مصر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پہران اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی کی دعا سے۔ حضرت اویس کرنی نے یہ سن کر فرمایا، کوئی بے وقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے، آپ ہی ان کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دیں، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس کرنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیران زیب تن کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ سے دریافت کی تو حضرت اویس کرنی نے پوچھا، آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت اور صحبت سے مشرف ہوتے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم کے آبرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی بھی عین قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں، اور آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے حضرت اویس کرنی کی بات سن کر دونوں حضرات پر رکعت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے جو کہ سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی نے اگرچہ بارگاہ رسالت مآب عالم میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول عالم میں ادا کیا ہے، اور جس کا درس اور ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے حضرت اویس کرنی علی سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں جب نماز میں التحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔